ایک نئی دلہن کو شادی کے بعد جس حویلی میں لایا گیا وہاں چھت پر جانے کا راستہ ہمیشہ بند رہتا تھا۔ ایک رات اسے چھت سے کسی کے سسکنے کی آواز آئی۔ اس نے ہمت کی اور تالا توڑ کر اندر داخل ہوئی۔ وہاں ایک انتہائی کمزور بچہ فرش پر پڑا تھا۔ دلہن نے جب اسے پانی پلایا اور اس کے والدین کا نام پوچھا تو بچے کے منہ سے نکلنے والے نام سن کر دلہن بے ہوش ہو گئی، کیونکہ میں آنکھوں میں آنسو لیے اپنے شوہر کے رویے کو دیکھ رہی تھی۔ وہ مجھ پر اتنی شدت سے چلائے تھے کہ میرے جسم کا رواں رواں کپ کپا رہا تھا۔ میری غلطی صرف اتنی تھی کہ میں ان کے انکار کے باوجود چھت کی طرف بڑھ گئی تھی۔ مجھے بچپن سے ہی اونچائی اور چھت بہت اچھی لگتی تھی، لیکن جس طرح کا رویہ میرے سسرال کا تھا یہ بات میری سمجھ سے باہر تھی۔ محض ایک چھت پر جانا ان لوگوں کو قبول کیوں نہیں تھا؟ آخر چھت پر ایسا کیا تھا؟ میں کچھ کہتی اس سے پہلے ہی میرے شوہر ایک بار پھر مجھے دیکھتے ہوئے دھاڑے۔ یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا لو، اگر تم مجھے اوپر جاتی ہوئی نظر آئی مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ تم ابھی مجھے جانتی نہیں ہو میں کتنا سخت مزاج آدمی ہوں، میری ڈکشنری میں معافی کا لفظ نہیں ہے۔ اور یہ بات ذہن میں رکھنا۔ میں کوئی جواب دیتی اس سے پہلے ہی وہ پاؤں پٹکتے ہوئے چلے گئے تھے۔ شادی کو آج ایک ہفتہ گزرا تھا اور محض ایک ہفتے کے بعد ہی میرے شوہر کا اتنا عجیب رویہ تھا کہ میں یقین نہیں کر پا رہی تھی۔ میں خاموشی سے ایک طرف کمرے میں بیٹھ گئی اور اس حوالے سے ہی سوچنے لگی تھی، آگے میرے ساتھ کیا ہوگا؟ شوہر کا ایسا رویہ میری جان لے جا رہا تھا۔ ابھی میں اپنی سوچوں میں ہی گم تھی کہ جب ایک بار پھر مجھے انہی سسکیوں کی آواز آنے لگی جو مجھے اوپر کی سمت کھینچ کر جا رہی تھی۔ جب سے میری شادی ہوئی تھی میری زندگی عجیب ہو گئی تھی۔ میرے کمرے تک کسی کی سسکیوں کی آواز آتی تھی۔ ایسا لگتا تھا کہ جیسے کوئی بہت تکلیف میں ہو اور مجھے پکار رہا ہو۔ میں نے اپنے کان بند کر لیے اور روتے ہوئے بولی، خدا کے لیے اگر یہ کوئی اور معاملہ ہے تو مجھے معاف کر دیں، میں آپ کی مدد نہیں کر پا رہی۔ خدا را ان آوازوں کو بند کر دیں، میرا دل پھٹ رہا ہے، میں مجبور ہوں، میری شادی کو صرف ایک ہفتہ ہوا ہے، میں اپنے شوہر کے خلاف نہیں جا سکتی اور مجھے چھوڑ دیں۔ یہی وقت ہوتا ہے میاں بیوی کے درمیان محبت پیدا ہونے کا۔ اگر ہم دونوں کے درمیان نفرت پیدا ہو گئی تو ساری زندگی ہم اسی طرح لڑتے جھگڑتے رہیں گے۔ مگر اس کے باوجود بھی آوازیں بند نہیں ہوئی تھیں، یعنی یہ وہ معاملات نہیں تھے جو مجھے محسوس ہو رہے تھے، بلکہ یہ آوازیں کسی انسان کی ہو سکتی تھی۔ میں ایک بار پھر اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی تھی۔ گھر میں میری ساس، میری چھوٹی نند، میرے سسر اور ایک چھوٹا دیور تھا۔ میں چاہتی تو ان سے اس بات کا ذکر کر سکتی تھی، لیکن جس طرح میرے شوہر نے مجھے ڈانٹا تھا مجھے لگ رہا تھا کہ اگر میں نے یہ بات ان لوگوں سے کی تو ان کا رد عمل بھی کچھ اسی طرح ہوگا۔ اسی لیے میں خود پر قابو پا رہی تھی، مگر مسلسل بڑھتی ہوئی ان آوازوں نے مجھے کمرے سے باہر نکلنے پر مجبور کر دیا تھا۔ میں جیسے ہی آگے آئی میری سانس سینے کے پاس کھڑی ہوئی تھی اور سر اوپر کی طرف ہی تھا۔ مجھے دیکھتے ہی وہ بھی بری طرح بوکھلا گئی۔ ایسا لگتا تھا کہ جیسے کوئی بہت بڑی چوری پکڑی گئی ہو۔ میں ان کو دیکھتے ہوئے بولی، آپ کو آوازیں آ رہی ہیں نا؟ اماں اوپر کون ہے؟ میں اوپر جانا چاہ رہی تھی لیکن راشد نے جانے نہیں دیا اور مجھ پر غصہ بھی بہت کیا۔ کیا ہم دونوں چلے جائیں دیکھیں؟ وہ بولی، جب تمہارا شوہر اس بات کو لے کر ناراض ہو رہا ہے تو تم کیوں بار بار اس بات کو دہرا رہی ہو؟ تمہاری اور اس کی شادی کو صرف ایک ہفتہ ہوا ہے، اپنے رشتے کو برباد نہیں کرو۔ جاؤ اور نیلم کے ساتھ بیٹھ جاؤ۔ نیلم میری چھوٹی نند تھی۔ میں نے ایک خاموش نگاہ اپنی ساس پر ڈالی تھی۔ اتنا میں سمجھ گئی تھی کہ میری ساس حقیقت سے واقف ہیں، مگر میں کچھ بھی کہے بغیر خاموشی سے نیلم کے کمرے کی طرف بڑھی تھی۔ ابھی میں نیلم کے کمرے کے قریب پہنچی ہی تھی کہ جب اندر سے اس کی روتی ہوئی آواز آئی تھی۔ میں کیا کروں؟ میں بے بس ہوں۔ جتنا میں کر سکتی ہوں میں کر رہی ہوں، لیکن اب مزید مجھ میں برداشت نہیں۔ ہاں میں جانتی ہوں، ایسا لگتا تھا کہ جیسے وہ کسی سے موبائل پر بات کر رہی ہوں، لیکن کیا بات؟ اس بات سے میں انجان تھی، لیکن اس کے رونے سے اندازہ ہو گیا تھا کہ معاملہ کافی پیچیدہ ہے۔ میں نے دروازہ کھولا تو اچانک وہ اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی۔ آنکھوں میں خوف کی پرچھائیاں لہرا رہی تھیں۔ میری نند کی عمر تقریباً 15 برس ہوگی۔ اس نے گھبراہٹ میں کال کاٹ دی تھی۔ میں اسے دیکھتے ہوئے بولی، کیا بات ہے نیلم؟ تم اتنا کیوں رو رہی ہو اور کس بات سے کر رہی ہو؟ سب خیریت ہے نا؟ کوئی بات ہو گئی ہے کیا؟ اس نے فوراً اپنے آنسو صاف کیے تھے اور مجھے دیکھتے ہوئے بولی، نہیں بھابھی، کوئی بات نہیں،
کچھ کام تھا آپ کو؟ میں اس کے کمرے میں داخل ہو گئی تھی اور صوفے پر بیٹھ گئی۔ میں جانتی تھی اسے میرا آنا اچھا نہیں لگا، مگر جس طرح وہ رو رہی تھی مجھے اسے تنہا چھوڑ کر جانا مناسب نہیں لگ رہا تھا۔ میں نرمی سے بولی، ادھر آؤ میرے پاس۔ میرے انداز پر وہ گھبرائی تھی، لیکن میری بات اس نے ٹالی نہیں تھی۔ بالکل آہستہ سے آہستہ چلتے میرے پاس آ گئی۔ میں نے بہت پیار سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور اس کے دونوں ہاتھ تھام لیے تھے۔ میں جانتی تھی کہ لڑکیاں حساس ہوتی ہیں، انہیں جلدی سے کسی پر یقین نہیں ہوتا، لیکن اگر ایک دفعہ وہ کسی پر یقین کر لے اور اس انسان کو کبھی نہیں بھولتی۔ میں نے بہت پیار سے اس کی طرف دیکھا تھا اور نرمی سے بولی تھی، کیا بات ہے، تم رو کیوں رہی ہو؟ کوئی بات ہو گئی ہے؟ کسی سے کوئی بات کر رہی تھی؟ کوئی پریشانی ہے تمہیں؟ مجھے بتاؤ، میں تمہاری بھابھی نہیں، تمہاری بہن ہوں، تم مجھ پہ بھروسہ کر سکتی ہو۔ لیکن اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اچانک ہی وہ میرے گلے لگ گئی تھی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ مجھے اور گھبراہٹ ہوئی تھی، آخر کیا بات ہے، وہ اس طرح کیوں رو رہی ہے؟ کافی دور رونے کے بعد اس نے مجھے دیکھا اور بولی، میری ایک ہی سہیلی، بس اس سے ناراضگی ہو گئی اور میرے لیے بہت اہمیت ہے، بس اسی لیے دل اور اداس ہو گیا تھا۔ اس سے بات کرتے کرتے کب میں رو پڑی مجھے علم نہیں ہوا۔ آپ بتائیں، آپ کیوں آئی تھیں؟ کوئی کام ہے یا کوئی بات ہے؟ اس کی بات سن کر میں بولی، اوپر سے کسی کے سسکنے کی آوازیں آ رہی ہیں۔ جب سے میری شادی ہو کر آئی ہے ایسا لگتا ہے جیسے اوپر کوئی موجود ہے اور درد سے سسکتا رہتا ہے۔ آج میں اوپر جا رہی تھی، تمہارے بھائی نے مجھے اس حرکت پر بہت ڈانٹا ہے، لیکن یہ گھر میرا ہے، میں چار سمت گھوم سکتی ہوں۔ پھر تمہارے بھائی مجھے چھت پر جانے کیوں نہیں دے رہے تھے؟ میں مزید کچھ کہتی جب اچانک اس نے مجھ سے اپنا ہاتھ چھڑاتے ہوئے بولا اور اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی۔ مجھے اس کے انداز نے حیران کر دیا تھا۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولی، بھابھی میں آرام کروں گی، آپ چلی جائیں، میں تھوڑی دیر سونا چاہتی ہوں، سر میں شدید درد ہو رہا ہے۔ میں حیران ہوئی تھی، اس طرح کون بولتا ہے کہ انسان تم سے بات کر رہا ہو اور تم سامنے سے اس طرح ذلیل کر دو؟ میں ابھی کوئی جواب دیتی جب اس نے کمرے کا دروازہ بھی کھول دیا تھا اور مجھے باہر جانے کا کہنے لگی۔ مجھے بہت شرمندگی محسوس ہوئی تھی۔ کوئی انسان آپ کو اس طرح ٹریٹ کرے عجیب لگتا ہے۔ میں خاموشی سے اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی تھی اور کمرے سے نکل گئی۔ دل بہت بھاری ہو رہا تھا۔ شادی کو صرف ایک ہفتہ ہوا تھا۔ میں اپنا گھر خاندان چھوڑ کر آئی تھی اور جس طرح کا رویہ میرے سسرال اور میرے شوہر کا تھا، اس رویے نے مجھے حیران کر دیا تھا۔ میں اپنے کمرے میں آ کر چپ چاپ بیٹھ گئی تھی۔ نظر بار بار موبائل فون پر جا رہی تھی۔ کیا مجھے گھر فون کر کے ان تمام واقعات کا بتانا چاہیے؟ لیکن میں نے فوراً ہی اپنی اس حرکت پر سر جھٹک دیا۔ شادی کو صرف ایک ہفتہ ہوا ہے، اگر پہلی لڑائی بھی میں نے اپنی ماں کو بتاؤں گی تو یہ سمجھداری نہیں بلکہ بے وقوفی ہوگی۔ اکثر اوقات میں نے سنا ہے کہ لڑکیوں کا گھر ان کی ماں خراب کرتی ہے، اور میں ایسا کوئی موقع نہیں لانا چاہتی تھی جس سے میرا گھر خراب ہو اور میری ماں کو الزام دیا جائے۔ ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی کہ جب اچانک میرا موبائل فون بجنا شروع ہو گیا۔ میں جو حیران و پریشان نیلم کا رویہ سوچ رہی تھی، موبائل کی طرف متوجہ ہوئی تھی۔ سامنے اسکرین پر کسی اور کا نام نہیں بلکہ میرے شوہر کا نام جگمگا رہا تھا۔ میں نے فوراً کال ریسیو کی تھی۔ ابھی میں ہیلو کہتی جب ان کی آواز سنائی، نیلم سے الٹی سیدھی بات کرنے کی تمہیں کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ بہت چھوٹی ہے، اسے پریشان نہیں کرنا، تمہیں جو بات کرنی ہے مجھ سے کیا کرو، میری ماں سے کرو۔ نیلم کو اگر تم نے اب کچھ بھی بولا تو میں تمہیں معاف نہیں کروں گا، میں سخت سزا دوں گا۔ ان کی بات سن کر میں فوراً بولی، آپ کہاں چلے گئے ہیں؟ اور میں نے نیلم سے کچھ نہیں کہا، بلکہ وہی عجیب برتاؤ کر رہی تھی۔ میں جب کمرے میں گئی تھی تو وہ کسی سے بات کر رہی تھی اور رو رہی تھی، عجیب طرح کی باتیں کر رہی تھی۔ میں نے تو اس کو خاموش کروایا تھا اور صرف اس سے یہی پوچھا تھا کہ جو آپ سے پوچھا تھا، مگر اس نے اچانک مجھے کمرے سے باہر نکال دیا گیا۔ کیا اس نے میری آپ سے کوئی شکایت کی ہے؟ میری بات پر وہ کچھ دیر خاموش رہے اور پھر بولے، نہیں، اس نے مجھے کوئی شکایت نہیں کی، میں صرف تمہیں بتا رہا ہوں، تمہیں اگر کوئی بات تنگ کر رہی ہے تو میری ماں سے جا کر شیئر کر لو، نیلم کو پریشان نہیں کرنا۔ یہ کہہ کر انہوں نے فون کاٹ دیا، جبکہ میں خاموش رہی تھی۔ جس طرح نیلم اور میرے شوہر نے برتاؤ کیا تھا، میری
ہمت نہیں ہوئی تھی کہ میں اپنی ساس سے پوچھوں، کیونکہ تھوڑی دیر پہلے ان کا رویہ بھی میں دیکھ چکی تھی۔ یہ پورا گھر ہی عجیب تھا، لوگوں کا انداز، ان کی باتیں، طور طریقے، اور پھر ایک ہفتے سے مسلسل ان سسکیوں کی آواز نے میرا جینا حرام کیا ہوا تھا۔ وقت کی رفتار نہ کبھی تھم سکی تھی اور نہ تھم پائے گی۔ تھوڑی دیر کے بعد ہی میں بستر پر لیٹ کر سو گئی تھی۔ میری آنکھ رات 10 بجے کمرے میں ہوئی ہلکی ہلکی کھٹ پٹ سے کھلی۔ میں نے نظر اٹھا کر دیکھا، میرے شوہر ڈریسنگ ٹیبل کے پاس کھڑے کوئی کاغذات الٹ پلٹ کر رہے تھے۔ میں فوراً اٹھ کر بیٹھ گئی اور انہیں دیکھتے ہوئے بولی، کیا ہوا، کچھ تلاش کر رہے ہیں؟ میں ڈھونڈوں؟ میری بات پر انہوں نے سر گھمایا۔ چہرہ لال سرخ ہو رہا تھا، آنکھیں بھی لال انگارہ ہو رہی تھیں اور چہرے پر آنسوؤں کے نشانات موجود تھے۔ ایسا لگتا تھا کہ جیسے وہ بہت روئے ہوں۔ میں فوراً اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی تھی اور ان کے پاس آئی تھی۔ میں ابھی کچھ کہتی، اس سے پہلے ہی وہ میری طرف اشارہ کرتے ہوئے بولے، اگر تمہاری وجہ سے میرے گھر کو کچھ بھی ہوا، یاد رکھنا میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں۔ شادی کو 1 ہفتہ ہوا ہے یا 1 سال، میرے خاندان میں اگر تمہاری وجہ سے کوئی بھی مشکل آئی تو میں تمہارے ساتھ وہ کروں گا جس کا تم نے تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ نیلم اسپتال میں داخل ہو گئی ہے، صرف تمہارے رویے کی وجہ سے۔ یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا لو۔ میری بہن میری بیٹیوں کی طرح ہے، اور اگر میری بیٹی کو کچھ بھی ہوا تو پھر اس گھر میں تمہارا آخری دن ہوگا۔ ان کی بات سن کر ایسا لگتا تھا کہ جیسے کسی نے میری سانس روک دی ہو۔ چند گھنٹوں میں کیا سے کیا ہو گیا تھا اور مجھے کچھ معلوم ہی نہیں تھا۔ میں ان کو دیکھتے ہوئے بولی، کیا مطلب نیلم کون سے ہاسپٹل میں ہے اور اسے ہوا کیا ہے، اور آپ مجھے اس طرح الزام کیوں دے رہے ہیں؟ میرا دل دماغ کام کرنا بند ہو گیا تھا۔ محض 1 ہفتے کی دلہن جسے ابھی خاندان والوں کی سمجھ تو ہو دور کی بات، مزاج بھی سمجھ نہیں آ رہے تھے، اس کو اگر اس طرح کا الزام دیا جائے اس کی حالت کیسی ہوگی؟ میں ابھی مزید کچھ کہتی جب میرے شوہر کے موبائل پر کال آنے لگی۔ انہوں نے مجھے نظر انداز کر کے کال ریسیو کی تھی اور کچھ کہتے کہتے اس سے پہلے ہی دوسری سم سے کوئی بات کہی گئی اور پھر وہ ہڑبڑا کر کاغذات الٹ پلٹ کر کے بولے، ہاں میں تلاش کر رہا ہوں، آپ پریشان نہ ہو، سب ٹھیک ہو جائے گا، نیلم کا خیال رکھیں اور اسے حوصلہ دیں، میں کچھ دیر میں آ رہا ہوں۔ یہ کہہ کر انہوں نے فون بند کر دیا تھا۔ میں اس بار آگے آئی تھی اور ان کے دونوں ہاتھ تھام کر بولی، مجھے بتائیں نیلم کو ہوا کیا ہے، آپ کیا ڈھونڈ رہے ہیں؟ مگر اچانک میرے شوہر نے مجھے جھٹک دیا اور ان کے جھٹکنے پر میں زمین بوس ہوئی تھی۔ وہ میری جانب دیکھتے ہوئے بولے، اگر اس گھر میں رہنا ہے تو بلا وجہ کے سوالات سے پرہیز کرو، اپنی زبان سے پر تالا لگا دو، ورنہ اس گھر میں تم رہ نہیں پاؤ گے۔ یہ کہہ کر انہوں نے 3 کاغذات نکالے تھے اور فائل دوبارہ بند کر دی تھی۔ انہوں نے ڈریسنگ ٹیبل کے دراز میں رکھی تھی اور باہر کی طرف بڑھ گئے تھے۔ میں ان کے پیچھے جانا چاہتی تھی لیکن ان کے رویے نے میرا قدم روک لیے اور میں چاہ کر بھی ان کے پیچھے نہیں جا پائی تھی۔ مجھے بہت رونا آ رہا تھا۔ ایک انسان جس نے ہمدردی دکھائی ہو، آگے سے اسے اس طرح کی ذلت نصیب ہو، اس کا دل کتنا ٹوٹ جاتا ہے۔ میرا حال بھی کچھ ایسا ہی ہوا۔ وقت کی رفتار نہ کبھی تھم سکی تھی اور نہ تھم پائے گی۔ دھیرے دھیرے وقت آگے بڑھتا گیا۔ صبح سے یہ وقت ہو گیا تھا، میں نے کچھ بھی نہیں کھایا تھا۔ میں ایک نئی نویلی دلہن تھی۔ جب رخصت ہوئے صرف 1 ہفتہ ہوا تھا، مگر اب تک کسی نے میرا حال نہیں پوچھا اور نہ ہی مجھے کھانے کے لیے کچھ دیا۔ ابھی میرا ہاتھ کھیر میں بھی نہیں ڈالا تھا، اس لیے میں کھانا نہیں بنا سکتی تھی، مگر میرا دل اتنا اداس ہو رہا تھا کہ نہ چاہتے ہوئے بھی میرے قدم کچن کی طرف بڑھ گئے تھے۔ میں جانتی تھی کہ نیلم کی حالت ٹھیک نہیں ہوگی، لیکن اس وقت میرا پیٹ میرا ساتھ نہیں دے رہا تھا۔ میں نے اپنے لیے کھانا نکالا اور وہیں بیٹھ کر کھانے لگی تھی۔ ابھی میں نے 2 نوالے اپنے منہ میں ڈالے ہی تھے جب ایک بار پھر مجھے وہی سسکیاں ستانے لگی۔ ایک بار پھر چھت سے وہ آوازیں آنے لگیں جو مجھے بے چین کر رہی تھیں۔ میں کچھ سوچ کر اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی تھی۔ کھانا میں نے آدھا تناول کر لیا تھا۔ گھر میں اس وقت کوئی نہیں تھا۔ میں اوپر جا کر دیکھ سکتی تھی کہ یہ آوازیں کون نکالتا ہے۔ آخر ایسا کون ہے جو تکلیف میں ہے اور یہ لوگ اس معصوم کو دیکھنا نہیں چاہتے؟ میں سیڑھیاں عبور کر کے اوپر کے دروازے کے پاس پہنچ گئی تھی، لیکن دروازہ بند تھا اور وہاں ایک بڑا تالا لگا ہوا تھا۔ ابھی میں نے تالے پر ہاتھ رکھا ہی تھا کہ جب میرے دیور کی سخت آواز گونجی تھی،
بھابھی آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ کیوں اپنے لیے مشکلات کھڑی کر رہی ہیں؟ کیا چاہتی ہیں بھائی آپ کو طلاق دے دیں، اس گھر سے نکال دیں؟ یہ چاہتی ہیں آپ؟ اس کی آواز پر میں بے اختیار پلٹی تھی۔ وہ پہلے سینے پر کھڑا تھا، آنکھیں ماتھے پر تھیں اور غصہ تھا۔ اس کے انداز سے ہی معلوم ہو رہا تھا کہ اس وقت وہ شدید غصے میں ہے۔ میں اسے دیکھتے ہی بہت بری طرح گھبرا گئی تھی۔ ایسا لگتا تھا کہ جیسے میرا کوئی چوری پکڑی گئی ہو۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے مزید بولا، نیچے اتریں آپ کے لیے یہی بہتر ہوگا۔ اپنے کام سے کام رکھیں، ہمارے گھر کے معاملات میں دخل دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کی وجہ سے میری بہن ہسپتال پہنچ گئی۔ آپ کو چاہیے اللہ اللہ کر کے اس کے لیے دعا کریں، وہ صحت یاب ہو جائے اور واپس آ جائے، لیکن آپ تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر ہمارے گھر میں تماشے لگانا چاہتی ہیں۔ اس کی بات سن کر اب میری انتہا ہو گئی تھی۔ میں بنا سوچے سمجھے بولی، یہ آپ کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں؟ میں آپ کی بھابھی ہوں، آپ کو چاہیے تمیز کا مظاہرہ کریں۔ آئندہ کے بعد آپ نے اگر مجھ سے اس انداز میں بات کی، میں آپ کی شکایت آپ کے بھائی سے کروں گی۔ بس بہت ہو گیا۔ انسان کب تک خاموش رہے؟ میں کوئی جاہل لڑکی نہیں تھی جوان جو ان کی بدتمیزی کو برداشت کرتی رہی۔ میں ایک پڑھی لکھی سمجھدار لڑکی تھی جو اپنا دفاع کرنا بخوبی جانتی تھی۔ اب تک جو میں خاموش تھی صرف اس لحاظ میں خاموش تھی کہ شادی کو 1 ہفتہ ہوا ہے۔ مجھے کسی سے الجھنا نہیں چاہیے، لیکن جو لوگ اپنی اوقات بھول رہے تھے انہیں ان کی اوقات یاد دلانا میرا فرض تھا۔ میری بات سن کر وہ بولا، بہتر ہوگا آپ اپنے لیے خیر منائیں۔ الٹے جواب دینے سے بہتر ہے بیٹھ کر دعائیں کریں کہ نیلم صحیح سلامت گھر آ جائے۔ اگر اسے کچھ بھی ہوا یا ذرا سا بھی پریشانی کی بات رپورٹ میں آئی تو بھائی آپ کے ساتھ وہ کریں گے جس کا آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ خاموشی سے اپنے کمرے میں چلی جائیں۔ اپنے دیور کی بات سن کر مجھے خوف محسوس ہوا تھا۔ ایک لمحے کے لیے ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑ گئی تھی، لیکن میں نے خود کو سنبھال لیا تھا۔ میں نے نیلم کے ساتھ کوئی بدتمیزی نہیں کی تھی اور نہ ہی کوئی ایسی بات کی تھی جو اس طرح کا تماشا وہ لگائے۔ اگر اس کی طبیعت خراب ہوئی تھی، اس کا سر درد تھا، میرا نہیں، اس طرح یہ لوگ مجھ پر الزام کیوں لگا رہے تھے؟ میں اپنے دیور کی بات کو نظر انداز کیے کچن میں آئی تھی۔ کھانا ادھورا ہی پڑا تھا۔ میں چپ چاپ اپنے کھانے کی پلیٹ لے کر واپس بیٹھ گئی۔ ابھی میں نے 2 لقمے ہی منہ میں ڈالے تھے کہ جب وہ کچن میں داخل ہو گیا اور مجھے دیکھتے ہوئے افسوس سے سر نفی میں ہلا کر بولا، بہت ہی افسوس کی بات ہے، آپ کی نند زندگی اور موت کے منہ میں ہے اور آپ یہاں بیٹھ کر روٹیاں توڑ رہی ہیں۔ یہ بات بالکل حقیقت ہے۔ باہر سے آئی ہوئی عورت کبھی بھی گھر کو بنا نہیں سکتی، بلکہ آج کل کی عورتیں صرف گھر کو توڑتی ہیں، جیسا آپ کرنا چاہتی ہیں۔ اس کی بات سن کر میں اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی تھی اور انگلی دکھاتے ہوئے بولی، خبردار کاشف، میں اب تک تمہاری بدتمیزی برداشت کر رہی تھی، لیکن اب نہیں کروں گی۔ نہ تم مجھے کھلاتے ہو اور نہ ہی میں تمہارے پیسے کا پہننا اوڑھنا کرتی ہوں۔ میرا نان نفقہ میرے شوہر کی ذمہ داری ہے۔ میں ان کے پیسوں سے کھانا کھا رہی ہوں اور یہ کوئی گناہ نہیں ہے۔ نیلم کی اگر طبیعت خراب ہوئی ہے، مجھے اس بات کا بے حد افسوس ہے، لیکن اس چکر میں اپنا کھانا نہیں چھوڑ سکتی۔ میں نے پہلے ہی صبح سے کچھ نہیں کھایا۔ میری شوگر بہت جلدی لو ہو جاتی ہے اور پھر میری اپنی طبیعت خراب ہو جائے گی۔ آپ لوگ ویسے ہی پریشان ہیں، میں مزید کسی اور کو پریشان نہیں کرنا چاہتی، اس لیے اپنی صحت کا خیال خود رکھ رہی ہوں۔ میری بات سن کر وہ بولا، صحت کا خیال تو آپ کا میرا بھائی رکھے گا، اپنی خیر منائیں۔ جو حرکت آپ کر رہی ہیں نا، ان سب باتوں کا جواب آپ کو دینا ہوگا۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا تھا، جبکہ میں حیران و پریشان اپنی جگہ پر کھڑی ہوئی تھی۔ یہ کس طرح مجھ سے بات کر کر گیا تھا؟ کیا یہ عمل ٹھیک تھا؟ شام کے وقت نن کا عجیب رویہ اور اب دیور کا یہ لوگ مجھے بھابھی نہیں بلکہ اس گھر کی ملازمہ سمجھ رہے تھے، یا پھر کوئی عام عورت جب بھی اس طرح مجھ سے بدتمیزی سے بات کر رہے تھے۔ میں نے اپنے دل کو سمجھا لیا تھا کہ دفع کرو، تمہیں اتنا زیادہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سسرال کب اچھا ہوتا ہے، اس کے لیے اگر آپ کٹ کے مر جائیں تب بھی آپ ہی برے ہیں۔ میں نے اپنے دل کو سمجھایا تھا اور خاموشی سے کھانا تناول کر کے کمرے میں آ گئی تھی۔ میرے شوہر کون سے کاغذات لے کر گئے تھے، مجھے اس بات کی بھی ٹینشن ہونے لگی تھی۔ کچھ سوچ کر میں وہی فائل نکال کر بیٹھ گئی تھی اور ایک ایک کاغذ پلٹ کر دیکھنے لگی، لیکن میں سمجھ نہیں پائی تھی کہ ان میں سے
کمی کس کاغذ میں ہے، کیونکہ میں نے ان کے ڈاکومنٹس میں پہلی مرتبہ دیکھے تھے۔ شادی کو 1 ہفتہ ہی ہوا تھا، ابھی تو میں اس کمرے کی کسی چیز سے واقف نہیں تھی۔ وقت کی رفتار نہ کبھی تھم سکی تھی اور نہ تھم پائے گی۔ تقریباً رات 12 بجے میری نند کو لے کر میرے شوہر گھر لوٹ آئے تھے۔ میں گھبرائی ہوئی لاؤنج میں بیٹھی تھی جب وہ تینوں داخل ہوئے، میری ساس، نند اور میرے شوہر۔ مجھے لگا کہ مجھ سے کوئی بات کرے گا، میرا حال پوچھے گا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ وہ بس نیلم کو اس کے کمرے میں لے گئے تھے۔ کچھ دیر بیت گئی، لیکن ابھی تک وہ واپس نہیں آئے تھے۔ اب مجھے کھلبلی ہونے لگی تھی کہ آخر میں نے ایسا کیا کر دیا جو یہ لوگ سب اتنا تماشا لگا رہے ہیں۔ میں بار بار میرے دماغ میں یہی خیال گونج رہا تھا، لیکن میں نے اپنا سر جھٹک دیا۔ ازل سے ابد تک عورت ہی جھکتی آئی ہے، اس بار بھی مجھے ہی جھکنا تھا۔ چپ چاپ اپنی نند کے کمرے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ ابھی میں کمرے کے پاس پہنچی ہی تھی کہ جب میری ساس کی آواز، میں نے تمہیں منع بھی کیا تھا، ابھی شادی نہیں کرو، ہم پر کتنی بڑی مشکل آئی ہوئی ہے، لیکن تم نے میری بات نہیں سنی۔ اب دیکھ لو، تمہاری بیوی ہماری جان کی دشمن بن گئی ہے۔ پہلے ہی ہمارے گھر میں پریشانیاں کم تھی، جو تم ایک اور عذاب اٹھا کر لے آئے ہو، جو صرف اور صرف ہمارے لیے مشکلات پیدا کر رہا ہے۔ آج میری بیٹی اس کی وجہ سے اسپتال پہنچ گئی، کل نہ جانے وہ میری بیٹی کو کہاں پہنچائے گی۔ اس کی لگام ذرا کس کے رکھو، ورنہ کب ہاتھ سے نکل جائے کچھ علم نہیں۔ مجھے لگا میرے شوہر میری طرف داری کریں گے، مگر وہ بھی نفرت آمیز لہجے میں بولے، ہاں اماں، تم بالکل ٹھیک بول رہی ہو، میں نے بھی اپنے لیے عذاب ہی کھڑا کر دیا ہے۔ ابھی جو حالات ہمارے گھر کے چل رہے تھے، خاص کر یہ مسئلہ، ہمیں اس وقت شادی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ میرا بس چلے اس لڑکی کو ابھی طلاق دے کر گھر سے نکال دوں۔ میرا سر چکرانے لگا تھا، ایسا لگتا تھا کہ جیسے آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا جائے گا۔ انسان کو جس چیز کی امید نہ ہو وہ سننے کو مل جائے، اس کی حالت کیسی ہوتی ہے، یہ لفظ میں بیان نہیں کرنا۔ میں جیسے ہی لڑکھڑائی، میرے ہاتھ ساتھ رکھی ٹیبل کے گلاس سے ٹکرایا تھا اور وہ نیچے گر کر ٹوٹ گیا تھا۔ میں فوراً گھبرا کر 2 قدم پیچھے ہو گئی۔ اندر سے آوازیں آنا بند ہو گئی تھیں۔ چند لمحے بعد کمرے کا دروازہ کھلا اور سامنے میرے شوہر کھڑے تھے۔ ان کو دیکھ کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے اور میں بنا کچھ بھی کہے کمرے میں آ گئی۔ مجھے وہ گلاس کے ٹکڑے اٹھانے چاہیے تھے، لیکن اس وقت مجھے اپنا آپ اتنا ٹوٹا ہوا محسوس ہو رہا تھا، میں نے وہاں ٹھہرنا مناسب ہی نہیں سمجھا۔ تقریباً 10 منٹ کے بعد میرے شوہر کمرے میں آ گئے۔ ان کو دیکھتے ہی میں نے منہ پھیر لیا تھا۔ میں ان سے پوچھنا چاہتی تھی کہ آپ نے میرے ساتھ اس طرح کا رویہ کیوں رکھا ہوا ہے؟ آپ کی بہن کے ساتھ اگر کوئی مسئلہ چل رہا ہے تو یہ آپ کا مسئلہ ہے، میرا نہیں۔ میری شادی کو ابھی صرف 1 ہفتہ ہوا ہے اور میرے ساتھ اس طرح مت کریں۔ لیکن میں ابھی کچھ کہتی ہوں اس سے پہلے ہی وہ بولے، جو تم نے سنا ہے میں اسی پر قائم ہوں۔ اگر تمہاری طرف سے مجھے کوئی شکایت ملی تو یاد رکھنا میں تعاون نہیں کروں گا۔ میری طرف سے تم مجھے سختی ہی پاؤ گے۔ اپنی حرکت سے سدھار لاؤ، ورنہ تمہیں پچھتانا پڑے گا۔ جبکہ میرا دل مزید بھاری ہو گیا تھا۔ وہ کیا کہنا چاہ رہے تھے مجھے بالکل اس باریک سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ تھوڑی دیر تک مجھے گھورتے رہے اور پھر کمرے سے چلے گئے۔ اس درمیان میں نے اپنا منہ بند ہی رکھا تھا۔ مجھے سمجھ آ گئی تھی کہ مجھے کسی طرح کی بات اپنے شوہر سے نہیں کرنی۔ پوری رات بیت گئی لیکن میرے شوہر نہیں آئے تھے۔ اگلی صبح 10 بجے میں کمرے سے گھبرائی باہر آئی۔ مجھے لگ رہا تھا کہ جیسے کچھ آج برا ہونے والا ہے۔ میری ساس، نیلم، میرا دیور، میرا شوہر، چاروں ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے ناشتہ کر رہے تھے۔ سسر کام پر جا چکے تھے۔ میں جیسے ہی ڈائننگ کے قریب آئی، میری نند اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی، جبکہ میرے شوہر فوراً ان کا ہاتھ تھام کر بولے، گڑیا تم بیٹھ جاؤ، یہ کمرے کے اندر ناشتہ کر لے گی، تم سکون سے کرو۔ جبکہ وہ بولی، مجھے یہاں نہیں بیٹھنا، انہوں نے میری زندگی کو عذاب کر دیا ہے۔ انسان اگر نند کو پسند نہیں کرتا تو اسے پریشان بھی نہ کرے، مگر آج کل کی عورتیں یہ بات سنتی کب ہیں؟ وہ محض 15 سال کی تھی، مجھ سے تقریباً 7 سال چھوٹی، لیکن جس طرح وہ بات کر رہی تھی اس کے انداز سے لگ رہا تھا کہ اس سے وہ مجھ سے بڑی عمر کی لڑکی ہو۔ وہ پاؤں پٹک کر چلی گئی تھی۔ اس کے جانے کے بعد میری ساس نے مجھے سختی سے گھورا تھا
اور وہ بھی اٹھ کر چلی گئی تھیں، جبکہ اب ڈائننگ ٹیبل پر صرف میرے شوہر اور میرا دیور بیٹھا تھا۔ چند لمحے گزرے تھے کہ جب میرا دیور میرے شوہر کو دیکھتے ہوئے بولا، بہتر ہوگا بھابھی کو ان کے ماں کے گھر چھوڑاؤ جب تک گھر کے حالات سدھر نہیں جاتے، ورنہ ان کو بار بار ذلیل ہونا پڑے گا، اور اگر ان میں برداشت ہے تو یہیں رہنے دو۔ میں آفس جا رہا ہوں، تم بھی وقت سے آ جانا۔ یہ کہہ کر وہ کھڑا ہوا اور چلا گیا۔ ان کے جاتے ہی میرے شوہر مجھے دیکھتے ہوئے بولے، جہاں نیلم ہو وہاں نہیں جانا، اور رات کے لیے سوری، میں تمہارا دل نہیں دکھانا چاہتا تھا۔ خیر، مجھے رات کو ایک فنکشن پر جانا ہے، میرے ساتھ امی، نیلم اور کاشف تینوں ہی جا رہے ہیں۔ فی الحال میں تمہیں لے کر جا نہیں سکتا، بعد میں پھر کبھی لے جاؤں گا، اس لیے اپنے لیے تم کھانا وغیرہ پکا لینا اور آرام کر لینا، میں ڈائریکٹ فنکشن پہ شام کو چلا جاؤں گا۔ اور یہ سب تم یہاں سے پہنچیں گے، جبکہ میں ایک دم خوفزدہ ہو گئی۔ میں ان کو بتانا چاہتی تھی کہ میں اکیلے کیسے رہوں گی، لیکن میری زبان نہیں ہل سکی اور وہ خاموشی سے اٹھ کر چلے گئے، جبکہ میں ایسی ہو گئی تھی کہ کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ وقت کی رفتار نہ کبھی تھمی تھی اور نہ تھم پائے گی۔ دن میں کئی مرتبہ میں نے اپنی ساس کی بات کرنے کی کوشش کی، ان کو بتانے کی کوشش کی تھی کہ میں اکیلے نہیں رہ پاؤں گی۔ ویسے ہی مجھے ان سسکیوں سے بہت ڈر لگتا ہے، نہ جانے اوپر کون ہے، لیکن میں ان کو کچھ نہیں بول پائی۔ ان کا رویہ میرے ساتھ اتنا سرد تھا کہ میں صرف ان کی شکل ہی دیکھ پا رہی تھی۔ تقریباً کوئی 9 بجے میری ساس اور نیلم کاشف چلے گئے۔ میں اب گھر میں بالکل تنہا تھی۔ میں نے اپنے لیے چاول بوائل کیے تھے اور ساتھ میں کل کا سالن موجود تھا، اس لیے میں نے کسی اور چیز کو تیار نہیں کیا تھا۔ کہنے کو میرا ہاتھ کھیر میں نہیں ڈالا گیا اور نہ ہی کوئی رسم ہوئی تھی، مگر اس کے باوجود ان لوگوں نے مجھ سے کام کروانا شروع کر دیا تھا۔ مجھے بھی کوئی اعتراض نہیں تھا، میں اپنی ماں کے گھر پر بھی کام کرتی تھی، لیکن جس طرح کا رویہ یہ لوگ میرے ساتھ رکھ رہے تھے، اس رویے کے ساتھ انسان کا دل کبھی کسی چیز میں نہیں لگتا۔ میں ابھی کھانا لینے کے لیے کچن میں آئی ہی تھی کہ جب ایک بار پھر سسکیوں کی آواز آنا شروع ہوئی، اور اس بار ایسا لگتا تھا کہ جیسے کوئی واقعی ہی مدد کے لیے پکار رہا ہو۔ میرا دل بھاری ہونے لگا۔ آخر اوپر کون ہے؟ بار بار دماغ میں یہی خیال آ رہا تھا۔ مجھے اوپر جانے سے کیوں روکا جاتا تھا؟ میری ساتھ اتنی بدتمیزی کیوں کی جاتی ہے؟ جب سے میں نے اوپر کی طرف دھیان دینا شروع کیا تھا، تب سے ہی میرے ساتھ اس طرح کا سلوک کیا جا رہا تھا، ورنہ ایک ہفتہ میرے لیے مشکل نہیں تھا، بلکہ مناسب ہی تھا۔ لیکن اب جو انداز ان لوگوں نے اپنا لیا تھا، اس نے مجھے بہت زیادہ بے چین کر دیا تھا۔ میں کھانا لے کر کچن سے باہر آ گئی تھی، لیکن مسلسل آتی آوازوں نے میرے قدم زینے کے پاس زنجیر کر دیے تھے۔ کیا مجھے اوپر جا کر دیکھنا چاہیے؟ اس وقت کوئی نہیں ہے، وہ چاروں ہی فنکشن میں لگے ہوئے ہیں۔ یہ وقت سب سے زیادہ مناسب ہے، لیکن رات کا ایسا ٹائم ہو رہا تھا کہ میری ہمت چاہ کر بھی نہیں ہو رہی تھی۔ میں خاموشی سے اپنے کمرے میں واپس آ گئی تھی اور چپ چاپ کھانا تناول کرنے لگی، مگر ابھی 2 ہی نوالے لگے تھے کہ میں منہ میں ڈالے تھے کہ ایک بار پھر رونے کی آوازیں آنے لگیں، اور میری بس ہو گئی تھی۔ میں مزید یہ سب برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ اگر آج میرے پاس موقع تھا تو میں اس موقع سے فائدہ اٹھا کر جاننا چاہتی تھی کہ اس چھت پر ایسا کون ہے، اور پھر ہمت کیے میں کھڑی ہو گئی تھی۔ میں نے دروازہ کھول کر بڑا ہتھوڑا نکالا تھا تاکہ دروازے پر لگا ہوا تالا توڑ سکوں۔ میں جانتی تھی یہ صحیح نہیں ہے، یہ غلط ہے، میرے لیے مشکل کھڑی ہو جائے گی، میرا شوہر مجھ سے خفا ہو جائے گا اور ہو سکتا ہے مجھے چھوڑ بھی دے، لیکن ان سسکیوں نے مجھے اتنا بے چین کر دیا تھا کہ اب برداشت کرنا میرے حد سے باہر تھا۔ قدم بہ قدم چلتی ہوئی زینے کے پاس آ گئی تھی۔ سر اٹھا کر میں نے دروازے کی سمت دیکھا اور پھر اپنے قدم اوپر کی طرف بڑھا دیے۔ دروازے کے پاس پہنچ کر میں نے بنا سوچے سمجھے تالے کو توڑنے کا عمل شروع کر دیا تھا۔ مجھے ڈر بھی لگ رہا تھا کہ کہیں مجھے میرے سسرال والوں میں سے کوئی نہ آ جائے، مگر میں نے اپنا عمل بھی جاری رکھا، ساتھ میں ہی درود شریف کا ورد کیے جا رہی تھی اور اللہ سے مدد مانگ رہی تھی۔ ابھی فی الحال مجھے کسی بھی طرح اندر پہنچا دو۔ 3 ضرب کے بعد تالا ڈھیلا پڑ گیا اور پھر ٹوٹ گیا۔ میں نے فوراً کنڈی کھولی تھی اور اندر داخل ہوئی تھی۔ چھت بہت بڑی تھی اور بالکل صاف۔ میں نے چاروں سمت نظر گھمائی اور جیسے ہی دائیں جانب میری نگاہ گئی، ایسا لگتا تھا کہ جیسے قدموں تلے زمین نکل گئی ہو۔ ایک بہت ہی کمزور لاغر صاحب 5 سال کا بچہ
زمین پر لیٹا ہوا تھا اور سسکیوں کے ساتھ روتے ہوئے بار بار ماں ماں کہہ کر پکار رہا تھا۔ میں فوراً اس بچے کی طرف لپکی تھی۔ میرے ذہن و گمان میں بھی نہیں تھا کہ مجھے اوپر ایسا کچھ دیکھنے کو ملے گا۔ مجھے ایسا لگتا تھا کہ جیسے اوپر کوئی بوڑھا انسان ہے جو تکلیف میں ہے اور یہ لوگ اس کی فکر نہیں کر رہے، لیکن مجھے نہیں معلوم تھا کہ ایک اتنا چھوٹا بچہ مجھے اوپر ملے گا۔ میرے بھائی کے چھوٹے چھوٹے بچے تھے جو مجھ سے بہت لگاؤ کرتے تھے اور مجھے ان سب سے بہت زیادہ محبت تھی۔ یہی وجہ تھی کہ اس بچے کو دیکھ کر میری آنکھیں نم ہو گئی۔ میں نے فوراً اسے سنبھال کر اپنی گود میں لیا تھا اور پیار سے اس کے آنسو صاف کر کے بولی، کیا ہوا بیٹا، آپ کون ہو اور یہاں کس طرح لیٹے ہوئے ہو؟ آپ کی امی بابا کون ہے؟ جبکہ اس نے اب تھوڑی تھوڑی آنکھیں کھول کر مجھے دیکھا تھا اور پھر میرے سینے سے چمٹ کر رونا شروع ہو گیا تھا۔ اس بار وہ سسک نہیں رہا تھا بلکہ گلا پھاڑ پھاڑ کر رو رہا تھا۔ ایسے لگتا تھا کہ جیسے کئی دن کے بعد کوئی اس سے ملا ہو۔ کافی دیر رونے کے بعد وہ بولا، آپ کون ہو؟ آپ مجھے بچانے آئی ہو؟ اس کا انداز بہت معصومانہ تھا، الفاظ ٹوٹ رہے تھے، کچھ تتلاہٹ میں سمجھ نہیں آ رہا تھا، مگر اس کی آنکھوں سے مجھے بات سمجھ میں آ گئی تھی۔ میں بولی، میری شادی ہو کر آئی ہوں۔ میری شادی راشد سے ہوئی ہے۔ جب سے آئی ہوں تب سے مجھے آپ کے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ بیٹا، آپ کون ہو اور یہاں کس طرح کیوں پڑے ہو؟ سب خیریت ہے؟ میری بات سن کر وہ بولا، وہ جن کا قد سب سے بڑا ہے اور ان کے بال بڑے بڑے ہیں، داڑھی ہے، چشمہ لگاتے ہیں۔ میں نے سر ہاں میں ہلایا۔ وہ کچھ دیر خاموش رہا اور پھر بولا، آپ سچ میں ان کی بیوی ہیں؟ اس کے انداز سے ایسا لگا کہ جس سے وہ 5 سال کا نہ ہو، بلکہ میں بولی، ہاں میں اس کی بیوی ہوں، لیکن آپ کون ہو؟ آپ کے ماں باپ کون ہیں اور آپ اس حال میں کیوں ہو؟ اور پھر جو بات اس نے روتے ہوئے مجھے بتائی، لگتا تھا کہ جیسے کسی نے مجھے جلتے انگارے پر کھڑا کر دیا ہو۔ انسان کے سر پر کیسی بھی نوبت آئے لیکن اپنی اولاد کے ساتھ کبھی ایسا سلوک نہیں کرنا چاہیے۔ روتے ہوئے بولا، میرا نام کاشان ہے، میری عمر 9 سال ہے، لیکن ان لوگوں نے میری کوئی فکر نہیں کی جب بھی میں ایسا ہوں۔ اس کی بات میں نے حیران ہو کر سنی تھی۔ وہ بولا، میں ایک ناجائز بچہ ہوں اور ناجائز بچے ایسے ہی پروان چڑھتے ہیں۔ اس کی بات سن کر ایسا لگتا تھا کہ جیسے کسی نے مجھے گھڑوں پانی تلے دبا دیا ہو۔ ایک چھوٹا سا بچہ اس طرح کی بات کرے تو انسان حیران ہی ہو جاتا ہے۔ وہ مزید بولا، یہ ناجائز اولاد کسی اور کی نہیں بلکہ آپ کے سسر یعنی سلیم صاحب کی ہے۔ وہی میرے بابا ہیں، ان کی وجہ سے ہی آج میں اس حال میں ہوں۔ انہوں نے میری ماں کے ساتھ بدتمیزی کی تھی، زبردستی ان کو تباہ کیا اور پھر چھوڑ دیا۔ میری ماں ایک بہت ہی لاچار اور وہ گھروں میں کام کر کے اپنا گزارا کرتی تھی، لیکن جب بابا نے ان کے ساتھ ایسا کیا تو وہ کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں رہی۔ اس وقت تک وہ بس چپ رہی اور پھر 1 مہینے بعد انہیں اس بات کا علم ہوا کہ میں دنیا میں آنے والا ہوں۔ انہوں نے بابا سے رابطہ کیا اور تمام صورتحال بتائی۔ بابا چاہتے تھے کہ میں دنیا میں آنے سے پہلے ہی ختم ہو جاؤں کیونکہ میں ناجائز اولاد ہوں اور میرا اس دنیا میں آنا صرف اور صرف تکلیف کا باعث بنے گا، لیکن امی نے ایسا نہیں کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ میں ان کی اولاد ہوں، ایک سانس لیتا ہوں اور وجود کسی کا قتل نہیں کریں گے۔ اس کی بات بھی درست تھی، وہ اگر میرا قتل کر دیتی تو وہ کبھی خود سے نظر نہیں ملا پاتی۔ انہوں نے مجھے پیدا کرنے کا فیصلہ کر لیا اور گھروں میں کام کر کے ایک بار پھر گزارا کرنے لگے، لیکن انہوں نے اپنی بالکل بھی فکر نہیں کی، اسی لیے ڈیلیوری کے وقت ان کا انتقال ہو گیا اور میری ذمہ داری میرے باپ پر آ گئی، کیونکہ میری ماں نے مرنے سے پہلے پورا بیان پولیس کو دے دیا تھا۔ اس لیے مجبوراً بابا مجھے لے کر آ گئے۔ تب سے ہی میں ایسی زندگی گزار رہا ہوں۔ مجھے بہت اذیت دی گئی ہے نیلم باجی، مجھے بہت مارتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ میں نے ایک بار ان کا سر پھاڑ دیا اور تب سے میری زندگی عذاب ہو گئی ہے۔ مجھے چھت پر پھینک دیا گیا، دنیا سے چھپا دیا گیا اور صرف لعنتیں ملتی ہیں۔ سر پھاڑنے کی وجہ سے ان کا دماغ خراب ہو گیا ہے، کوئی نس آگے پیچھے ہو گئی ہے جس کے باعث انہیں دورے پڑتے ہیں اور اسپتال میں داخل ہو جاتے ہیں۔ بابا میری بالکل فکر نہیں کرتے، لیکن بس ایک راشد بھائی ہیں جو میرا خیال کر دیتے ہیں، مجھے وقت پر کھانا پہنچا دیتے ہیں، لیکن اب میں مزید یہاں نہیں رہوں گا۔ مجھے یہاں گھٹن ہوتی ہے، میں مر جاؤں گا۔ یا تو مجھے کسی ادارے کے پاس بھیج دیا جائے جو مجھے سے بچوں کو رکھتے ہیں، یا پھر مجھے قتل کر دیا جائے۔ میں بالکل سن ہو گئی تھی۔ ان باتوں نے مجھے ایسا کر دیا کہ جیسے ابھی میں ختم ہو جاؤں گی، اور پھر اچانک ہی میرا سر گھوما
اور میں بے ہوش ہو گئی تھی۔ میری آنکھ میرے کمرے کے بستر پر کھلی تھی۔ میرے قریب کوئی اور نہیں بلکہ میرا شوہر ہی بیٹھا ہوا تھا۔ وہ کچھ کہتے اس سے پہلے ہی میں گھبرا کر بیٹھ گئی۔ میں روتے ہوئے بولی، مجھے معاف کر دے، میں جانتی ہوں آپ مجھ سے ناراض ہوں گے، لیکن وہ روئے جا رہا تھا اور مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ راشد، آپ لوگ یہ سب کیا کر رہے ہیں؟ ان سب چیزوں میں اس معصوم بچے کا کیا قصور؟ وہ نادان ہی، نیلم کے سر پر اگر اس نے وار کیا ہے تو نیلم نے بھی اسے بہت مارا ہے۔ آپ نیلم کی وجہ سے اسے سزا نہیں دے سکتے، وہ بھی آپ کا بھائی ہے۔ وہ بولا، میں مانتا ہوں اور میں اس بات کی بہت فکر بھی کرتا ہوں، لیکن میں کیا کروں؟ میں مجبور ہوں، سامنے میری ماں اور بہن ہیں۔ تمہارے ساتھ بھی اس لیے ایسا رویہ رکھتا ہوں تاکہ وہ دونوں خوش رہیں اور کبھی تمہیں مجھ سے الگ نہ کریں۔ میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں، تمہارے بغیر رہنا میرے لیے عذاب ہے، مگر میں مجبور ہوں۔ میں فوراً بولی، آپ مجبور ہیں لیکن میں مجبور نہیں ہوں۔ میں انصاف پسند انسان ہوں۔ اگر ہم دونوں کا رشتہ ختم ہو رہا ہے تو مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، مگر میں اس معصوم بچے کو اس طرح برباد ہونے نہیں دوں گی۔ میرے شوہر نے مجھے بہت سمجھایا کہ چھوڑو، تم ان باتوں کو، زندگی کی طرف دھیان دو، امی کا دل بھی کبھی نہ کبھی صاف ہو جائے گا۔ لیکن میں نے اپنے شوہر کی بات نہیں سنی تھی اور اس بچے کو اڈاپٹ کر لیا تھا اور اپنے شوہر کے سامنے الگ رہنے کی ڈیمانڈ رکھتی تھی، کیونکہ میں ایک ایسے سسرال میں نہیں رہنا چاہتی تھی جنہیں بات کرنے کی تہذیب بھی نہ ہو۔ مجھے لگا تھا کہ میرے شوہر اب مجھے چھوڑ دیں گے، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا تھا، بلکہ انہوں نے میری اس بات کو مان لیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ میں اسی میں بہتری ہے، کیونکہ ان کے گھر والے کسی بھی دوسرے شخص کو گھر میں قبول نہیں کر سکتے۔ میں اب اس بچے کو اپنی اولاد کی طرح پال رہی ہوں۔ میری اپنی اولاد بھی جلد ہونے والی ہے۔ راشد بھی اسے ایک بڑے بھائی کی طرح نہیں بلکہ اب ایک باپ کی طرح اس کو پیار کرتے ہیں۔ دھیرے دھیرے اس بچے کی صحت بھی درست ہونا شروع ہو گئی ہے۔ کچھ دن پہلے معلوم ہوا ہے کہ نیلم نے گھر سے بھاگنے کی کوشش کی ہے، یعنی اس دن جو میں نے اس کی باتیں سنی تھی وہ کسی لڑکے سے بات کر رہی تھی۔ مجھے بہت افسوس ہوا تھا، میں نے اس کی بھی اچھے نصیب کے لیے دعا کی تھی۔ میں تمام سننے والوں کو یہ بات سمجھانا چاہوں گی کہ خدا را اپنے کم عمر کی بیٹیوں کو اتنا سر نہیں چڑھائیں کہ وہ اگلے شخص کو انسان سمجھنا بند کر دیں۔ یہی عمر بچیوں کی تربیت کی ہوتی ہے۔ اگر اس عمر میں ہی انہوں نے غلطیاں شروع کی، تاحیات وہ غلطیاں ہی کرتے رہیں گے، اور کسی بھی معصوم عورت کو خدا را اپنی درندگی کا نشانہ نہ بنائے، کیونکہ اللہ سب دیکھ رہا ہے۔ ناظرین، آپ کو آج کی کہانی کیسی لگی؟ کامنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھو جس سے کوئی گمراہی کے راستے پر جاتے جاتے رک جائے، اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ دوستوں،